سلام کا جواب تو قسم دیں خاموش ہے. آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیت کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں ہر عمر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات. اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 4 راتوں میں خیر و برکت کو بڑھاتے ہیں. بقرعید کی 9 اور 10 تاریخ کی راتیں، عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو یعنی رات میں عبادت، ذکر، دعا اور تلاوت وغیرہ کرنا، اور دن میں روزے رکھا کرو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی روزے چاہنے والا کہ میں اسے روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو اس سے عافیت کی دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں. کیا کوئی ایسا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح بھی ہو جایا کرتے ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے اور پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے جس میں لکھے لوگوں کی روحیں اس سال میں قبض کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو یوں ہے: مشرک یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا، چغل خور، کینہ رکھنے والا، ظالم، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. البتہ اگر کوئی ان سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کی شان رحیمی سے امید ہے کہ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دے گے. اسی لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے یعنی نجات والی رات. اس رات میں قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو ایصال و ثواب اور مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن دوسری نعمتوں کی طرح بھی ہم اس عظیم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. اس رات میں جہاں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے وہاں ہم اور ہمارے بچے شور و غل، روشنی اور آتش بازی کرنے میں لگ جاتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک آتش بازی کرتے ہیں اور سینکڑوں روپے آن کی آن میں برباد کر دیتے ہیں. گولہ بارود کی بدبو سے فضا گردی ہو جاتی ہے. اس رات میں کوئی اللہ کا بندہ عبادت بھی کرنا چاہے تو اسے خلل ہو جاتا ہے اور خود اپنی عبادت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے اور آتش بازی سے جلنے مرنے کی حادثات بھی ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے. آمین.